اتنی سے گزارش ہے اپنے ریاست کرناٹک کے بالخصوص مسلمانوں سے کہ یاد رکھیں حکومت بدلی ہے، قانون نہیں بدلا ہے۔ چند نادانوں کی نادانی پوری قوم کو مصیبت و پریشانی میں ڈال دیتی ہے کہ جلد بازی میں آ کر کوئی بھی تنظیم کوئی غلط بیان بازی نہ کرے، کوئی الزام تراشی نہ کرے۔ حکومت میں آنا آسان کام ہے، اسے سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ کا فضل اور احسان کہ اس نے عالم اسلام کو یہ ماہ خیر و برکت ذوالحجہ شریف کی مبارک ساعت نصیب فرمائی۔ ذوالحجہ کا چاند کی عام رویت ہوئی اور آج اس کی پہلی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے میں جملہ اہل ایمان کو ذوالحجہ کی عید قربان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمارے ملک، ہمارے صوبے، ہمارے شہر، ہمارے قریے، ہماری بستی، ہمارے محلوں میں امن و امان، عافیت و سلامتی عطا فرمائے اور اتباع سنت کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ خیر و برکت ہے جس کی بڑی عظمتیں، بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس ماہ خیر و برکت میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اس کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے خاص دن، خاص جانور جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، اس کی قربانی کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا عمل کرتا ہے۔ اس عمل میں اس کی صرف ایک ہی نیت ہوتی ہے کہ وہ ہے اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا پالنہار اس سے راضی ہو جائے اور عالم میں امن و امان، چین و سکون، عافیت و سلامتی حاصل ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اس ماہ خیر میں اللہ کے بندے، بے شمار بندے اس کے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حرمین شریفین حاضر ہوتے ہیں اور حج مقبول و مبرور کی سعادتیں انہیں میسر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی حج کرنے کے لیے جب بندہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ گناہوں کا ایک کوٹھرا لے کر کے جاتا ہے، لیکن جب وہ وہاں سے واپس ہوتا ہے توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ سے بخشش و مغفرت کو طلب کر کے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے ذمے کوئی گناہ باقی رہا ہی نہیں، وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ عمل اس کا پوری زندگی باقی رہنا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، کسی کے ساتھ بد عہدی نہ کرے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، تو اسے حج کی برکتیں ضرور نصیب ہوں گی۔ لیکن وہی چال بے ڈھنگی جو کل بھی تھی وہ اب بھی ہے۔ اگر ایسا رہا تو اس کی ذات پر حج کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ یہ ماہ خیر میں مسلمان قربانی کرتے ہیں، یہ ایام قربانی بھی ہیں۔ اس میں میری گزارش ہے اہل ایمان سے کہ جانوروں کی خرید و فروخت کے وقت بہت احتیاط سے کام لیں۔ شریعت مطہرہ نے جن جانوروں کی قربانی کی اجازت دی ہے ان جانوروں کی قربانی کریں اور ملکی آئین کے تحت جو ممنوعہ جانور ہیں ان سے اجتناب کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ جانور، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن 3 کوڑے تولے جائیں گے۔ جب بندے کے نامہ اعمال تولے جاتے ہیں اس میں 3 کوڑے بھی شامل ہیں، جس میں ایک وہ جانور جو اسلام کے تحفظ کے لیے
اس کی بقا کے لیے بغرض جہاد پالا جاتا ہے، اگرچہ اس کا زندگی میں کبھی نمبر نہ آئے تو اس سے جو گندگی اور بیٹ ہوتی ہے وہ۔ دوسرا، مسجد کا کوڑا جو صفائی ستھرائی کر کے عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچرا اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تیسرا، وہ جانور جو قربانی کی غرض سے لے کر کے اس کی خدمت کی جاتی ہے اور اسے پالا پوسا جاتا ہے، اسے چارہ وغیرہ ڈالا جاتا ہے، اس سے جو گندگی اور بیٹ ہوتی ہے وہ چیز، وہ کوڑا، یہ تینوں کوڑے جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے ثواب کی شکل میں مجسم کر کے اس کو میزان میں رکھا جائے گا۔ جب بندے کے نامہ اعمال کم ہوں گے تو یہ اس میں برکت کر کے اس میں جو ہے بھاری پن پیدا کر دیا جائے گا، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ میری یہاں اہل ایمان سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ حضرات کے پاس جگہ ہے اور گنجائش ہے کہ آپ جانور کو لا کر اس کی کما حق ہو خدمت کر سکتے ہیں، تب تو آپ عید قربان سے پہلے جانور لا کر اپنے گھر میں باندھیے اور اس کی خدمت کیجیے، بھرپور طریقے سے اس کی دیکھ ریکھ رکھیے، کھانا پینا اس کا اچھے سے اچھا کیجیے۔ اور اگر آپ کے پاس جگہ میں گھروں میں گنجائش نہیں ہے تو برائے کرم جانور کو لا کر سڑک پر باندھ کر کے سڑک گھیرنا، سڑک پر گندگی کرنا، راہگیروں کو تکلیف دینا، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ مسلمانوں کے محلے ویسے بھی جو ہے صفائی ستھرائی سے بہت دور ہے، جبکہ الطہارۃ نصف الایمان فرمایا گیا کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ ہمارے یہاں جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے وہ کما حق ہو نہیں رکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانور لایا جاتا ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، وہ بچے اسے گلی کوچوں میں، محلوں میں، چوراہوں پر، بازاروں میں لے کر کے گھومتے، جس سے کہ برادران وطن کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور عام مسلمانوں کو بھی اس سے زحمت ہوتی ہے، اور گندگی کا ایک الگ جو ہے معاملہ پیش آتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کے پاس انتظام نہیں ہے تو وقت سے پہلے کوئی جانور نہ لیں، اور وقت پر لے کر کے فوراً اس کی قربانی کے دن قربانی کر دیں تو یہ مناسب و بہتر ہے۔ قربانی کے بعد جو گندگی ہوتی ہے، اس کے آلات ہوتے ہیں، اسے ایسے ہی لا کر گلی کوچوں پر، چوراہوں پر جہاں عام گلہ ڈالا جاتا ہے، ایسے جو چھوٹے چھوٹے جگہ ڈال دیتے ہیں، ایک ایک محلے میں 10 جگہ کچرا پڑ رہا ہے تو 10 جگہ اگر آپ اسے اکٹھا اٹھا کر کے پھینکیں گے تو تعفن پھیلے گا، جس سے بیماریاں بھی پھیلیں گی اور جو ہے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بھی بڑھیں گی۔ میری گزارش ہے کہ جو بڑے گلہ گھر ہیں جہاں اس میں ڈالنے کی اجازت ہے بلدیے کی طرف سے، تو اسے وہیں پر لے جا کر کے ڈالیں، اور اس میں احتیاط رکھیں کہ کٹے میں کریں یا پلاسٹک کی جو پالیتھین آتی ہے بڑی والی، اس میں کر کے اس کا منہ باندھ کر کے لے جا کر اندر ہاتھ بڑھا کر کے ڈالیں، روڈ پر بھی نہ ڈالیں جو کتے وغیرہ اسے بھموڑ کر جو ہے اور اس کی بے حرمتی کرتے پھریں۔ لہذا میری گزارش ہے کہ ایسا، کیونکہ قربانی کا جانور ہے، اس کا احترام بھی ہم پر لازم و ضروری ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں۔ آپسی بھائی چارہ قائم رکھیں، آپس میں اتحاد قائم رکھیں، عدل و انصاف مساوات قائم رکھیں۔ قربانی مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور آخری مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا ہے۔ دونوں میں قربانیاں ہیں، دونوں میں قربانیوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں جان کی قربانی ہے محرم میں، اور اس میں مال کی قربانی ہے، اور قربانی جو ہے وہ ایثار کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور جو ہے اللہ کی رضا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی رواداری کو قائم رکھیں، رشتہ داری تعلق داری کو قائم رکھیں، اور اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر طریقے سے سجائیں سنواریں، اور دین و سنت پر قائم رہ کر قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار گزاریں، نہ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف دیں اور نہ ہی جو ہے کسی پر ظلم و زیادتی کریں۔ جو رشتہ دار خفا ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، عید کا موقع ہے، یہ خوشی کا ایام ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمن قطاک وحسن الی من اساء الیک، تو اس سے رشتہ جوڑ جو تجھ سے ناتا توڑے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے رشتہ دار روٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو منائیں، اور قربانی کا ایام میں قربانی کا جو گوشت ہم بانٹیں تو بانٹتے وقت بھی احتیاط لازم و ضروری ہے، بانٹنے میں بھی جو ہے بہت احتیاط کریں۔ جو حضرات حصوں کی قربانی میں شریک ہو رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی حصے ہو رہے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ
ایک کٹے پہلے پلاسٹک میں کریں، پھر اسے کٹے میں کریں، پھر ایک کٹے میں کر کے اتنے احتیاط کے ساتھ لائیں کہ نہ اس میں خون ٹپکتا ہوا نظر آئے اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس سے کوئی تکلیف پہنچے۔ میری اتنی سی گزارش ہے اپنے ریاست کرناٹک کے بالخصوص مسلمانوں سے کہ یاد رکھیں حکومت بدلی ہے، قانون نہیں بدلا ہے، لہذا قانون کے دائرے میں رہ کر امن و امان کو بحال رکھیں۔ آپ کسی کو کہنے سننے کا موقع ہرگز نہ دیں جو کل تمہارے لیے پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب بن جائے۔ چند نادانوں کی نادانی پوری قوم کو جو ہے مصیبت و پریشانی میں ڈال دیتی ہے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو قانون کے خلاف ہے ہرگز نہ کریں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں کسی صورت میں، امن و امان کے ساتھ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جس طرح سے تبدیلی مذہب کا قانون بدلنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسے ہی انسداد گاؤں کشی کا قانون بھی انشاءاللہ موجودہ حکومت جو وعدہ کیا ہے بدلنے کا، ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بدلے گی۔ تب تک مسلمان انتظار کریں، صبر سے کام لیں، پرامن طریقے سے کام لیں اور جانوروں کی نمائش سے ہر طرح سے پرہیز کریں۔ اور کیا مطالبات ہیں آپ کی حکومت سے؟ ہماری حکومت سے مطالبات یہی ہیں کہ وہ رواداری کو قائم رکھے۔ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو ہر حال، یہ حکومت آنی جانی چیز ہے، دنیا سے آدمی چلا جاتا تو دو ہی صورتوں میں اسے یاد رکھا جاتا ہے، یا تو اچھائی میں یاد رکھا جاتا ہے یا برائی میں یاد رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ چونکہ ریاست کرناٹک پورے ملک کے لیے ایک نمونہ بن گیا، ایک مثال بن گئی، یہاں کے برادران وطن اور مسلمانوں کی جملہ تنظیمات جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب نے مل کر متحد ہو کر کے جو ہے ریاست کرناٹک میں حکومت کی تبدیلی میں ایک نمایاں رول ادا کیا، جس میں ہم اپنی جماعت اہل سنت کی طرف سے بھی الحمدللہ یہ بات ضرور کہیں گے کہ سنی علماء بورڈ اور دیگر سنی تنظیمات جو پوری ریاست کرناٹک میں متحرک و فعال ہیں، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا۔ مرکز اہل سنت جامع حضرت بلال نے بھی اس میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ جو بھی معاملات ہیں رواداری کے اسے بہرحال برقرار رکھیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ کسی طرح کا نہ قائم کیا جائے نہ ہو، اور جس کو جو ضرورت ہے، ایک حاکم کا کام یہ ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ، امانت داری، دیانت داری کے ساتھ جو ہے حکومت کرے، اس کی معیت میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور قانون کے دائرے میں سارے کام ہوتے رہیں۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جو کانگریس حکومت ہے اس کے لیے ہماری اتنی بات ضرور کہیں گے کہ آپ نے یہاں کرناٹک میں جس انداز سے کامیابی حاصل کی ہے، آپ نے جو وعدے کیے ہیں، اگر وہ آپ اس وعدوں میں سچے رہیں گے تو انشاءاللہ سینٹرل میں بھی آپ کو آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ یہ نمونہ ہوگا آئندہ کے لیے۔ آپ جو وعدے کر چکے ہیں آپ ان وعدوں پر قائم رہیں۔ ہر کمیونٹی کے آدمی کو جو رعایت دی گئی ہے قانونی طور پر جمہوری آئین کے تحت، آپ اسے وفاداری کے ساتھ، کمال کے ساتھ ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیجئے، آپ کا کام خود ہی آپ کو ووٹ دینے پر لوگوں کو مجبور کرے گا۔ ابھی 5 گارنٹی جو لاگو کی جا رہی ہے اس میں منشور میں 5,000 کروڑ کا وعدہ کیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے بجٹ میں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کہیں کم نہ ہو جائے 5 گارنٹی کی وجہ سے۔ آپ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ 5,000 کروڑ مسلمانوں کے لیے مختص کیا جائے بجٹ میں؟ دیکھیے، ہم نے کہا، ہم یہاں ایک بات ضرور کہیں گے، حکومت کوئی بھی ہو، جو پچھلے گڈھے ہیں آنے والی حکومت کو اسے پاٹنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ جلد بازی میں آ کر کوئی بھی تنظیم کوئی غلط بیان بازی نہ کرے، کوئی الزام تراشی نہ کرے۔ حکومت میں آنا آسان کام ہے، اسے سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے، لہذا کچھ مہلت دی جائے ضرور، کہ اتنی کہ وہ اپنے معاملات کو بیٹھنے کے بعد حل کر لے اور پھر جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس وقت تک ابھی وہ صحیح سے بیٹھے نہیں ہیں، آپ ان کی ٹانگیں پکڑ کے کھینچو گے تو کرسی ٹوٹ جائے گی، ہے نا؟ تو لہذا مخالفین ابھی اس انتظار میں ہیں،
आप ये ना समझें कि हुकूमत बदल गई, आ गई है, ये बैठ गए हैं, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा अभी हरगिज नहीं है, ये सोचना बेकार है। क्योंकि मुखालिफ जो है वो अब इस मंजिल में है कि कोई कमी नजर आए, कोई खामी नजर आए और हम इनकी टांगें खींचे। जैसे पीछे मेरे ख्याल से 11 महीने भी मेरे ख्याल से नहीं थी हुकूमत, जो बीजेपी की हुकूमत, इन्हें हटा करके बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। तो ऐसा मौका दोबारा ना दें रियासत कर्नाटक के लोग। मैं समझता हूं कि पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह ऐसा मौका नहीं देंगे अब आइंदा के लिए। सबने मिलकर के कोशिश की है तो इंशाल्लाह जो मुतालबात जिस कम्युनिटी के लिए हुकूमत ने किए हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर हमारे बरादरान वतन हो, जिनके लिए जो बात उन्होंने कही है उस पर वो अमल जरूर करें, लेकिन मुसलमानों से गुजारिश है कि जल्दबाजी ना करें। कीमत का मसला है, जो ताजिर हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मुसलमान कुर्बानी अल्लाह की रज़ा की खातिर करता है और हर साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। वो अपनी हैसियत के मुताबिक कुर्बानी करता है। अगर कोई बकरा लेता है तो उसमें सिर्फ एक हिस्सा है, उसका अपना होगा, और अगर कोई बड़े जानवर में हिस्सा लेता है तो उसमें 7 लोग शरीक होते हैं। इसमें वो अफराद भी शरीक हो जाते हैं जिनके पास जो है, जो बहुत से अफराद कम उसमें 7 लोगों के हिस्से में शरीक हो सकते हैं बमुकाबिल बकरे के। तो जो ताजिर हजरात इस मौके से नाजायज फायदा उठाते हैं, याद रखें ये उनके लिए शरन जायज नहीं है, इसलिए कि आप कीमतें बढ़ाकर अल्लाह के बंदों को एक फरीजे से रोकने में बहुत अहम रोल आप अदा कर रहे हैं। यानी मुसलमानों को कुर्बानी करने से रोकने में आपका रोल है, लिहाजा आप बहुत बड़े गुनाहगार होंगे। ऐसा ना करें हरगिज कि जो कीमत है, जो जायज है, उतनी कीमत लगाएं, और जो उससे ज्यादा है जिससे कि लोग उसे खरीद ना सकें, अपनी कुदरत से ज्यादा हो जाए उनके, तो ऐसा हरगिज ना करें। और ये जो लोग नुमाइश करते हैं लाखों रुपया जानवरों की खरीदो फरोख्त में, ये माल का इसराफ है जो शरअन जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया है कि इसराफ करने वालों को वो पसंद नहीं करता। एक मसाला मैं यहाँ एक और वाज़ेह कर दूं, जो हमारे कुरैशी हजरात जानवर ज़बाह करते हैं, उस ज़बाह करने में वो खाल जो है उजरत में ले लेते हैं। जानवर ज़बाह करने वाले को उजरत में खाल देना ये जायज नहीं है, उसकी उजरत अलग तय की जाए और उस खाल का सदका किया जाए। और बहुत से हजरात मालूम करते हैं कि किन ऐब के जानवर में कौन सा ऐब होगा तो जिसकी वजह से कुर्बानी जायज नहीं होगी। तो उसमें शरीयत मुताहरा ने चंद उयूब गिनाए हैं, जिसमें जानवर में जुनून इस हद तक हो कि वो चरता भी नहीं, इतना कमजोर हो कि हड्डियों में मगज ना रहा, जानवर अंधा हो या ऐसा काना जिसका कानापन जाहिर हो, ऐसा कमजोर या लंगड़ा जानवर जो कुर्बान गाह तक खुद ना जा सके, ऐसा बीमार के जिसकी बीमारी जाहिर हो, जिसके कान या दुम या चक्की तिहाई उजू से ज्यादा कटे हुए हों, जिस जानवर के पैदाइशी दोनों कान ना हो या एक कान ना हो, जिस जानवर की तिहाई से ज्यादा नजर जाती रहे, जिसके दांत ना हो यानी दांत झड़ गए हों और वो घास खाने की सलाहियत ना रखता हो, बकरी का एक थन कटा हुआ हो या खुश्क हो, बकर या भैंस के 2 थन कटे हुए हों या खुश्क हो, जिस जानवर का इलाज के जरिए दूध खुश्क कर दिया गया हो, जिस जानवर की नाक कटी हुई हो, खुनसा जानवर यानी जिसमें नर और मादा दोनों की अलामतें हो, जलाला यानी जो जानवर सिर्फ गलीस खाता हो, जिस जानवर का एक पांव काट लिया गया हो, सींग जड़ तक टूट गया हो और अभी जख्म न भरा हो, ये वो सब ऐब हैं, ऐबदार जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करना शरअन दुरुस्त नहीं है। इनके अलावा जानवर सही सालिम हो, तंदुरुस्त हो, तवाना हो, फरबा हो,
قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے۔ خوب سے خوب اور پربا جانور کی قربانی ہونی چاہیے، تو ایک جانب قیمت کا بھی مسئلہ ہے۔ قیمت دیکھیے اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے یہ تاجر حضرات بڑھا رہے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، اللہ کے بندوں کو اس کے فریضے کی ادائیگی سے روکنا یہ اللہ کے بندوں پر ظلم ہے۔ ایسے ظالم بہت سزا کے مستحق ہوں گے۔ آپ حلال کمائیے، حلال کھائیے، اپنی اولاد کو حلال کھلائیے، جو جائز ہے، آپ کے آنے جانے کا سفر خرچ اس میں پورا ہو جائے، اور آپ جو جانور کی قیمت آپ خرید کر کے لا رہے ہیں اس پر جتنا آپ اتنا بڑھاؤ کہ جس سے کہ کسی دوسرے کو خریدنے میں تکلیف نہ پہنچے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جیسا کہ علماء کرام سے ہم سنتے آ رہے ہیں، عیدگاہ جائیں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کرنے کے بعد جو مسئلہ ہے اس پر ہم زیادہ توجہ دیں، پاک صافی کا خاص خیال رکھیں، اور اس دن خصوصاً بالخصوص ہر والدین کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے بتائے ہوئے گائیڈ لائنز پر ہم چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکی صافی کا خاص خیال رکھیں۔ اکثر و بیشتر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ہماری جو حالتیں ہوتی ہیں، ہماری جو کیفیت ہوتی ہیں، اسے دیکھ کر غیر مسلم لوگوں کے اندر ایک ایریڈیٹی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے اندر بھی وہ چیزیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس سے پرہیز کریں۔ قربانی کرنا ہم پر واجب ہے، اور ہمارے حد تک کریں۔ اسلام میں مکاری، عیاری اور نمائش اجازت نہیں دیتا اسلام، تو ہم لوگ باقاعدہ یہ نمائشوں کی طرح جو کرتے ہیں اسے پرہیز کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ لیکن مولانا نے بھی بتایا کہ قانون جو ہے، سابقہ حکومت نے جو قانون منظور کیا تھا وہی قانون برقرار ہے۔ جی، ہماری حکومت بدلی ہے مگر قانون نہیں بدلا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکومت کو کوئی ایسا کام نہ کریں کہ حکومت کو نقصان پہنچے، کیونکہ حالات حاضرہ ہم جو دیکھ رہے ہیں، پچھلے سال ہم لوگوں نے جس تکلیفیں و مصیبتوں سے ہم نے مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سال یا آئندہ سال یا ابتی سال ایسی تکلیفیں ہم پہ نہ ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ادب و احترام کے ساتھ نمائشیں نہ کرتے ہوئے ہم اپنے حساب سے قربانی کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ مسجد کمیٹیوں اور ذمہ داروں کے، محلے کے ذمہ داروں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ مسجد کمیٹی اور محلے کے ذمہ داران سے گزارش ہے وہ سب سے پہلے نوجوانوں کی ایک ٹیم بنائیں۔ ٹیم بنانے کے بعد عید سے ایک دن پہلے ٹیم بنا کر وہ کہیں کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر راستے میں اگر کوڑا کرکٹ یعنی جو بھی کچرا ہے اسے صاف کرنے کا خود ہم ذمہ لیں، اور انشاءاللہ اس طریقے سے کرتے ہوئے ہم کارپوریشن یا بلدیہ کو بلائیں گے اور بلدیہ کے حوالے کریں گے، تو اس میں ہمارا محلہ بھی صاف ہوگا اور لوگوں کی نظریں بھی ہم پر ٹکی رہیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ پاکی صافی، اسلام ہمارا پاکی آدھا مذہب ہے، اس پر بھی ہماری توجہ ہے۔ برادران وطن کو اس خوشی میں شامل کرنے کے لیے ایک ادنا مشورہ یہ ہے کہ اسے بہتر ہے کہ محبت سے پیش آئیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، اور ان کو بتائیں کہ ہم دو غیر نہیں ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ ہمارے ہیں۔ مٹھائیاں تقسیم کر کے ان کو خوشی میں شامل کریں۔ اس طرح سے لوگوں کو احتیاط برتنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جہاں تک بھی پہنچ رہا ہے، خصوصی طور پر پورے کرناٹکا اسٹیٹ کے اندر، بیکاز میں پورا انڈیا بھی بول سکتا ہوں، لیکن ہر اسٹیٹ میں ایک الگ الگ خود کا قانون ہے، تو کرناٹکا میں بھی سلاٹر کے ریلیٹڈ ایک الگ سا قانون ہے، جو گزشتہ بی جے پی گورنمنٹ تھی ایک اینٹی کانسٹیٹیوشنل وے میں بنا پروسیجر فالو کرے کو سلاٹر ایکٹ کو جو آرڈیننس کی شکل میں پاس کر کو جو قانون انہوں عمل میں لائے، اس سے صرف مسلمانوں کو نہیں، کرناٹک کے تمام کسانوں کو، ہر ایک ریت
किसान फार्मर फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है, बिकॉज आज के हिसाब से, गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से, ज्यादातर हिंदू भाई लोग किसान फील्ड में हैं। जानवर जहां पर बिकता है, जहां पर जानवर की खरीदारी की जाती है, वो जो मार्केट्स लगते हैं, वो मार्केट्स में जानवर बेचने वाला कौन है, एजेंट कौन है, ट्रांसपोर्टेशन किसका है, ये सब अभी मौजूदा गवर्नमेंट की नॉलेज में है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह उन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ को वापस लिया है, उसी तरह जो काउ स्लॉटर एक्ट में बहुत सारे तब्दीलियां बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से की गई थी, ये बताते हुए कि मुसलमान गलत करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हुए उन्होंने जो बताया था, उनकी सरकार की मौजूदगी में ही गैर मुसलमान तबके से बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ है, इस कानून की खिलाफत की गई है। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी हमारे कर्नाटका स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो भी कानून बीजेपी सरकार ने बनाई थी, उन तमाम कानूनों को वापस लिया जाएगा। रही बात बकरीद की, खास करके मैं हमारे नौजवानों से आजिजाना गुजारिश करता हूं, आपने जो भी जानवर की खरीदारी की है, बराए मेहरबानी शो ऑफ मत करो। जानवर को रोड पे ले को आना, रोड पे उसका वॉक कराना, शो कराना, मेन रोड्स पे लाना, घर के सामने बड़ी बड़ी जगह पकड़ के जानवर को बांध लेना, ऐसे चीजों से बचे। खास करके छोटे बच्चों के हाथ में जानवर दे के बाहर मत भेजे, क्योंकि कानून होने के वजह से अगर कोई आपका ना चाहने वाला है और वो स्पेसिफिक जगह पे कंप्लेंट देगा, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपके जानवर को छीन के ले जाएं। जब तक आप लीगली जाके फाइट करके लड़ेंगे, कुर्बानी खत्म हो जाएगी। समझदार बने, हुकूमत का साथ दें, कानून के खिलाफ कोई भी कदम ना उठाएं, पाकी सफाई का लिहाज रखें, जो भी कचरा वेस्टेज निकलता है उसे बड़े अदब और एहतराम के साथ, खास करके बेंगलुरु में जो बीबीएमपी पौरा कार्मिकाज हैं या लोकल कॉरपोरेटर्स या एमएलएस के तरफ से जो भी सहूलत अरेंज होती है, गवर्नमेंट के तरफ से जो भी क्लीनिंग का अरेंजमेंट जो होता है, उनके साथ मिलकर पाकी सफाई का ख्याल रखें। गवर्नमेंट और हुकूमत से हमारा दीन, हमारा मजहब नहीं है। जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया है, ये मोहल्ले की हर मस्जिद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मोहल्ले में अपने नौजवानों को पकड़कर एक स्पेशल टीम बनाएं, पाकी सफाई का खास लिहाज रखें, कानून का साथ दें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो कानूनी दायरे में शरीयतन जायज नहीं है और लीगली भी सही नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट सद्दाम बेग है। मैं इमाम अहमद रजा मूवमेंट और ऑल कर्नाटका बज़्म रज़ाए खुदसी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट में बतौर लीगल एडवाइजर की हैसियत से हूँ।